پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خود نرمی رکھی تھی، ان کے دل کو پوری دنیا میں سب انسانوں کے دل سے بہتر بنایا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اس طرح پیش آتے تھے کہ کافر بھی آپ کے اخلاقیات سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اور اللہ نے اس بات کا اعتراف قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم آپ کا دل سخت بناتے تو کافر لوگ آپ سے منتشر ہوتے، یعنی کہ لوگ پھر آپ کے پاس آتے ہی نہ کہ یہ آدمی غصے کا تیز ہے یا سخت ہے یا پھر اسے اخلاقیات نہیں ہیں، اس لیے لوگ ان سے متاثر ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی طور پہ کسی نے اگر ان کا ذاتی نقصان کیا ہو تو کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ نے کسی سے جنگ لڑی ہے یا کسی سے کچھ جو ہے وہ بدلہ لیا ہے تو وہ صرف اسلام کی خاطر اللہ کے حکم سے لیا ہے، خود آپ نے اپنی مرضی سے یا اپنے دل سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک ابو سفیان تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جو ہے وہ ایک سردار تھا یہ، اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سے جو ہیں وہ تحریکیں بھی چلائیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ وہ ہار چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر چکے تھے اور جیت چکے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ ان سے بدلہ لیں گے، انہیں قید کر دیں گے یا انہیں مار دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میں ان میں سے کسی شخص سے جو ہے وہ ان سب لوگوں کو چھوڑ دوں گا جو اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لے، مثلا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، مجھ سے جو ہے وہ آ کے نہ لڑے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ دوسری چیز کہ آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں، کیونکہ ابو سفیان بہت بڑا سردار تھا، کہا کہ اس کو عزت دینے کے لیے آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی میں جو معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی کہ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اپنے جتنے مکہ کے لوگوں نے آپ پہ ظلم کیے تھے، آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا، آپ نے ان سب کو فتح کے بعد معاف کر دیا۔ جانوروں پہ بھی شفقت کرتے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک واقعہ کہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچے کو اٹھایا تو وہ شور مچانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پرندہ بے قرار کیوں ہے؟ جب صحابہ آپ کو پتہ چلا کہ صحابہ نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے تو آپ نے انہیں تائید کی کہ اس کے بچوں کو واپس کرو تاکہ اسے قرار آ جائے، اور صحابہ نے پھر آپ کے کہنے پہ ایسا ہی کیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو ایک شخص تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بہت لاغر اور کمزور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مالک کو نصیحت کی کہ اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی صحت بناؤ، کیونکہ تم نے اس سے کام لینا ہوتا ہے، اور ویسے بھی جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی کہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی بے زبان جانور کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ بچوں پہ شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسنین جو کہ ان کے نواسے تھے ان سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ بدو اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ جب حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تو ایک بدو کہتے ہیں وہاں کے گاؤں کے، عربی میں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بدو کہتے ہیں، اس کا نام تھا اقرا بن حابس تھا۔ جب وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کسی سے پیار نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جو شخص چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک دوسرا بھی ہے حصہ جس کو کہتے ہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق، عادات اور اپنی تعلیمات کے ذریعے تمام مسلمانوں کی، ہر عمر کے مسلمانوں کی، بلکہ ہر طرح کے جانداروں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت کی ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کریں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز اب پریپیئر کرنی ہے، آپ کو نوٹسز پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، اور وہی کام کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ شارٹ کویسچنز خود سے بنانے ہیں۔ اپنے نوٹسز بنائیں شارٹ کویسچن کے، جس میں آپ اس کے آنسر اور کویسچن لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی ان کے بنانے میں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں۔